اللہ تبارک و تعالی آخری پارے میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ آج تک کی جتنی سائنسی ایجادات ہیں اللہ کی قدرت کے سامنے ان کی جزوی حیثیت ہے، بہت معمولی سی حیثیت ہے۔ آج تک کسی سائنسدان کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ کائنات کے جتنے بھی مخفی راز ہیں یہ مجھے معلوم ہیں۔ سائنس کی ترقی سے انسان چاند پر پہنچ گیا، سیاروں پر کمر ڈال لی، اسی طریقے سے تیز رفتار نقل و حمل بنائے، آتشی گیر اسلحہ بنایا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یاد رکھیں ان کی اندر جتنی بھی ترقی ہو اس سے خدا کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا۔ توحید کے اوپر کوئی منفی اثرات نہیں ہیں، نبوت کے اوپر کوئی منفی اثرات نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ ماننا بنیادی اسلامی عقائد میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اپنا تعارف خود فرماتے ہیں، جیسے میں نے آیت تلاوت کی، قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ رسولوں نے کہا کہ تم اللہ کے اندر شک کرتے ہو جس نے آسمان زمین بنایا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں تعارف کرواتے ہوئے، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کہ تم دیکھو کہ اللہ نے آسمان زمین کو کیسے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ ادھر ادھر نہ دیکھو بلکہ یکسو ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس قابلیت کی اتباع کرو جو اللہ نے تمہیں فطری طور پر عنایت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آخری پارے میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کہ آپ اونٹ کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں کہ اللہ کی یہ قدرت کے مظاہر ہیں۔ مزید اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، مضبوط انداز میں اللہ نے کائنات کا نظام بنایا ہے۔ اور آگے جا کے اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرۃ ینقلب الیک البصر، کہ بار بار اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کے مظاہر کو دیکھو، تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ عزیزان من، اس دور کے اندر بلکہ ہر دور میں مشرکین کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے، اب بھی بے شمار ہے، لیکن مطلقاً خدا کے وجود کا انکار کرنے والے بہت کم رہے ہیں۔ در حقیقت انسان کے اندر فطری طور پر اللہ کے وجود کا اقرار کرنا شامل ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سائنس اور مذہب علیحدہ علیحدہ ہے۔ کم از کم اسلام تو ایسا مذہب نہیں ہے جو سائنس سے علیحدہ ہو، بلکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو سائنس کو مبادیات مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں سائنس کہتے کسے ہیں، سائنس کائناتی مشاہدے کا نام ہے، اور اسلام وہ مذہب ہے جو قرآن مجید میں بار بار کائنات کے مشاہدے پر زور دیتا ہے، کیونکہ جتنا آپ کائنات کے اندر مشاہدہ کریں گے اللہ کے وجود، اس کی ذات اور اس کی صفات کا تعارف آپ کے سامنے کھل کے سامنے چلاتا چلا جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھیں، آج تک کی جتنی سائنسی ایجادات ہیں اللہ کی قدرت کے سامنے ان کی جزوی حیثیت ہے، بہت معمولی سی حیثیت ہے۔ آج تک کسی سائنسدان کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ کائنات کے جتنے بھی مخفی راز ہیں یہ مجھے معلوم ہیں، یہ کوئی آج تک جرت نہیں کر سکا۔ سائنس کی ترقی سے انسان چاند پر پہنچ گیا، سیاروں پر کمر ڈال لی، اسی طریقے سے تیز رفتار نقل و حمل بنائے، آتشی گیر اسلحہ بنایا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یاد رکھیں ان کی اندر جتنی بھی ترقی ہو اس سے خدا کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا۔ توحید کے اوپر کوئی منفی اثرات نہیں ہیں، نبوت کے اوپر کوئی منفی اثرات نہیں ہیں۔ سائنس سے وہ مذاہب مردہ
ڈرے یا الرجک ہوں، جن کے پاس دلائل کے ہتھیار نہیں ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کے پاس اس کے ہر عقیدے اور نظریے کے اوپر دلائل کے انبار موجود ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی تو اپنی ذات و صفات کا اظہار اس انداز میں قرآن مجید میں کرتا ہے کہ تم دیکھو میں نے یہ آسمان بنایا، پھر پانی وہاں سے اتارا، ایک ہی پانی اترتا ہے اور زمین کے اوپر مختلف قسم کے رنگ، یعنی اللہ نے قرآن فرمایا کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، یعنی مختلف قسم کے رنگ برنگ پھول، جی ایسے رنگ کہ دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے، اور مختلف قسم کے پہاڑ، کوئی کالے، کوئی سفید، کوئی سرخ۔ اسی طریقے سے اللہ قرآن فرماتا ہے انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ درخت تم نے پیدا کیے، میں نے پیدا کیے ہیں۔ کبھی اللہ فرماتا ہے اس انداز میں کہ دنیا میں دیکھیں ضدیں آپس میں نہیں مل سکتی، لیکن میری قدرت نے یہ ان کو ملا دیا ہے، جیسے رات اور دن آپس میں ضدیں ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں ان کو ان کے اندر سے نکالتا ہوں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالتا ہوں، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، کہ اللہ نے ایسا درخت بنایا کہ جس درخت کی جب پتے شاخیں آپس میں ٹکراتے ہیں جی تو ان میں آگ نکلتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سائنس بتاتی ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے، کہ یہ کائنات 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے، اور 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ پھر ہر ایک کہکشاں کے اندر 1000 ملین ستارے ہیں۔ ہر کہکشاں جو ہے نا وہ اپنی گردش میں گھوم رہی ہے، زمین اپنے محور پر گھوم رہا ہے، 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہا ہے۔ کچھ سیارے 8 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، کچھ 33 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، کچھ 84 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ قرآن فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالت ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا، ان سب کو میں نے تھام کے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کا اظہار انسان کے اندر، کہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا اتنی باریک بینی سے کہ انسان کا جو مواصلاتی نظام اندر جسم کے اندر اللہ نے رکھا ہے اس کا مرکز بھیجا رکھا ہے۔ ہر بھیجے کے اندر 1000 ملین عصبی خانے ہیں، اور ہر خانے سے ایک باریک تار نکل کے پورے اعضاء کے ساتھ تمام اعضاء سے وہ فٹ ہے، اور آپس میں جو مواصلاتی نظام کی جو رفتار ہے 7 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی، 130 ملین کیمرے اس کے اندر فٹ کر دیے۔ اللہ نے انسان کو زبان دی، 3000 ذائقے خانے رکھ دیے۔ اللہ نے انسان کو کان دیے، 1 لاکھ سماعتی خانے اللہ نے اس کے اندر رکھ دیے۔ اللہ نے حسیاتی ریشے کا جال بچھایا جسم کے اوپر، جس میں 3000 حسیاتی ریشے ایسے ہیں جو گرمی محسوس کرتے ہیں، اور 2.5 لاکھ حسیاتی ریشے ایسے ہیں جو سردی محسوس کر کے دماغ کو بتاتے ہیں کہ سامنے جسم کے باہر جو ہے نا وہ سردی کے سامان ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے کہ میں نے غور و فکر کیا، ایک توت کا درخت ہے، اس کا تنا ایک ہے، اس کی شاخیں ایک ہیں جی، اس کے جس زمین سے ہے وہ زمین ایک ہے، اس کے پتے ایک ہیں، پتوں کی رنگت ایک ہے، اس کو پانی ایک قسم کا لگ رہا ہے، اس کو سورج ایک ہی سورج کی روشنی لگ رہی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب اس کے نتائج نکلتے ہیں، یعنی کس انداز میں، اگر اس کو گائے کھاتی ہے تو گوبر نکال رہی ہے، اسی طریقے سے اسی توت کے پتے کو جب ریشم کا کیڑا کھا رہا ہے تو ریشم نکال رہا ہے، ہرن کھا رہا ہے تو ہرن کھا رہی تو مشک نکال رہی ہے، اسی طریقے سے اس کو بکری کھا رہی ہے تو مینگنیاں نکال رہی ہے۔ تو یہ ایک ہی پتے سے مختلف نتائج نکالنے والی ذات کون سی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، بڑا مضبوط، چاروں طرف سے بند، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی روشن دان، لیکن یکدم وہ محل پھٹتا ہے، کوئی رست بھی نہیں ہے کہ اندر کوئی خوراک کی کوئی رست جا رہی ہو، لیکن وہ پھٹتا ہے اور اچانک اس میں سے چو چو کرتا ہوا دیکھنے والا، بولنے والا، چہچہانے والا، چلنے والا ایک چوزا نکلتا ہے۔ نکلتے ہی اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے دانا کیسے چگنا ہے، میری ماں کون سی ہے، میرا باپ کون سا ہے،
میرا دشمن کون سا ہے، میرا دوست کون سا ہے، میں نے کیسے جو ہے نا بلی سے بچنا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ذات و صفات کا اس انداز میں اظہار کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دہریوں کی جماعت نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ امام صاحب نے فرمایا دیکھو بھائی، جس مسئلے میں اختلاف ہے بیٹھ کے مناظرہ کر لیتے ہیں۔ مناظرے کا ٹائم طے ہوا، امام صاحب اس وقت سے لیٹ پہنچے، تو انہوں نے کہا بھی آپ لیٹ کیوں ہیں؟ امام صاحب کہنے لگے آج عجیب بات ہوئی کہ میں جب آپ کی طرف آنے کے لیے دریا کے کنارے میں پہنچا تو کشتی موجود نہیں تھی، لیکن یکدم میں نے دیکھا کہ ایک درخت جو ہے نا وہ چر جاتا ہے اور اس کے پھٹے بن جاتے ہیں اور اس کے اندر کیل ٹھکنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ پھر اپنا دریا کے اوپر کشتی بن کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر میں اس کے بیٹھ جاتا ہوں اور بغیر کسی ملح کے چلانے سے وہ کشتی چل کے دوسری طرف پہنچ جاتی ہے۔ تو دہریوں نے بڑا مذاق اڑایا، اس نے کہا دیکھو یہ امام ہے، کتنا جو ہے نا اس کا دماغ کو ہوا لگ گئی ہے، کبھی بھلا خود بخود بھی کشتی چل سکتی ہے ہاں جی، اور اس کے پھٹے جو ہے نا خود بخود ہی بن سکتے ہیں بغیر کسی بنانے والے کے۔ امام صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بے وقوفو، جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی، تو یہ کائنات کا نظام کیسے بغیر بنانے اور چلانے والے کے سے چل سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔